سبحان اللہ. اللہ ہم سب کی حاضری مکے اور مدینے کی ہو جائے، فرما دے، اور ہماری یہ التجائی اشعار قبول ہو جائیں بارگاہ الہی میں. ہماری محفل نعت میں ہم کچھ کلام بھی مختصر مدنی پھول بھی سنتے ہیں بیان کی صورت میں. آج جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے ان کا وصال شوال المکرم کی 15 تاریخ کو ہوا. وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت آپ کی کیسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پیارے چچا جان ہیں. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کی، یعنی حضرت امیر حمزہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے 4 مشہور القاب یہ ہیں: اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور اسد رسول اللہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر. اور ایک آپ کا لقب ہے فاعل الخیرات، یعنی بہت بھلائی کے کام کرنے والا. اور ایک آپ کا خطاب ہے، ایک آپ کا لقب ہے سید الشہداء، یعنی شہداء کے سردار. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ سے محبت کا حکم تو گویا قرآن مجید فرقان حمید دے رہا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. فرمایا کہ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا گیا ہے مومنوں کو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں. تو گویا یہ آیت جو ہے وہ امیر حمزہ کے لیے بھی ہے کہ وہ حضور کے عزیز ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آپ کی کئی جہتوں سے جو ہے وہ رشتہ ہے. چنانچہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا جان بھی ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت امیر حمزہ، یہ دونوں کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں. تو یوں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یعنی خالہ زاد بھائی بھی ہیں، جس کو ہم انگلش میں کزن کہتے ہیں. اسی طرح تیسرا رشتہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آپ رضائی بھائی بھی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ ہی نے حضرت سویبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں ہیں، حضرت حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا دودھ نوش فرمایا. اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 جہتوں سے رشتہ دار ہیں. لہذا آپ سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. آپ جب مدینے جائیں گے تو انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں تو حاضر ہوں گے ہی، ساتھ ساتھ صدیق اکبر کے دربار میں بھی حاضر ہوں گے، فاروق اعظم کے دربار میں بھی حاضر ہوں گے، اہل بقیع کے دربار میں بھی آپ کی حاضری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جبل احد پر پہنچیں گے تو آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں بھی حاضری کا شرف پائیں گے، اور دیگر جو شہدائے احد ہیں ان کے دربار میں بھی آپ کو حاضری کی سعادت ملے گی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو شکار کا شوق تھا. ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے جنگل گئے. اس روز ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گستاخی کی اور آپ کے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے تو آپ کو اس بات کی خبر دی گئی. آپ یہ سنتے ہی تیش میں آئے. اسی حالت میں آپ ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کی پٹائی شروع کی. ابو جہل نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا: اے حمزہ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے؟ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو بدعقل بتاتے ہیں،
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہ لائے تھے، مگر اس وقت آپ کے دل و دماغ پر اپنے بھتیجے کی محبت غالب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے ابو جہل کی بات سن کر فرمایا تم واقعی بدعقل ہو کہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کو پوجتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو۔ اور آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لائے اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر محبت مصطفیٰ غالب تھی۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں بعد میں مجھے اس بارے میں کچھ طرح پریشانی ہوئی، ساری رات میں سوچ بچار کرتا رہا، صبح حرم کعبہ میں حاضر ہوا، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک دور کر دے۔ ابھی میں نے، حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں، اپنی دعا پوری بھی نہ کی تھی کہ میرے دل سے شک دور ہوا اور میرا یقین پختہ ہو گیا۔ پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور تمام صورتحال میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی تو آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ یہ اللہ کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر ہے۔ کتاب میں لکھا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی، یعنی حمزہ عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، وہی شیر ہیں خدا کے اور شیر مصطفیٰ، وہی شیر ہیں خدا کے اور شیر مصطفیٰ کے، ہیں محب حبیب داور آقا امیر حمزہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، فرمایا رات میں جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر تیار فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جبکہ حضرت امیر حمزہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کی شہادتیں ہو گئی تھی اور نبی کریم نے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں حضرت جبریل کو ان کی اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت حمزہ نے اصرار کیا، اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین پر بیٹھ جائیے۔ حضرت امیر حمزہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل کعبہ شریف پر اترے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ جو ہی حضرت امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ اٹھائی تو جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ اسی وقت وہ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان سے بہت محبت کرتے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس کا کیا نام رکھیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا مجھے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کا نام بہت پسند ہے، اپنے بچے کا نام رکھو، یہی نام رکھا جائے۔ یعنی حمزہ اگر جس کے یہاں ولادت ہو تو وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کا نام حمزہ رکھے۔ انشاءاللہ الرحمن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں پائے گا۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری میں آپ کا غزوہ احد میں آپ کو شہید کیا گیا اور حضرت وحشی نے شہید کیا، بعد میں وہ ایمان بھی لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت وحشی سے فرمایا، حضرت وحشی وہی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ پھر جو ہے وہ انہی وحشی نے جو ہے وہ مسلمہ بن کذاب کو جھوٹے نبی جو اس نے دعویٰ کیا تھا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا، اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خیر الناس کو بھی شہید کیا، یعنی امیر حمزہ کو، اور شر الناس یعنی مسلمہ بن کذاب کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک کی اللہ تعالی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہوئے،
اور فرمایا یا حمزہ تو، اے حمزہ، فرمایا یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا، فرمایا و اسد اللہ، اور فرمایا و اسد رسول ہی، اے اللہ اور رسول کی شیر، اور فرمایا یا حمزہ یا فاعل الخیرات، اے حمزہ اے بھلائی والے، آگے بڑھنے والے، اور فرمایا یا حمزہ تو یا کاشف الکربات، یا کاشف الکربات، اے حمزہ اے رنج و غم دور کرنے والے، اے حمزہ اے رسول خدا سے دشمنوں کو دور، رسول خدا سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ کیسے خطابات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ نے قبر شریف میں اتارا، اور حضور علیہ السلام قبر کے کنارے تشریف فرماتے۔ کیسی تدفین تھی، صدیق و عمر موجود ہیں، حضور کنارے پر قبر کے موجود ہیں، اور فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ کو جو ہے وہ فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صراط الجنان کے اندر ایک میں نے روایت پڑھی، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام جب احد سے جب یہ مارکا ہو گیا واپس تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر یہ بھی اس میں شہید ہو چکے تھے، ان کا مزار بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب میں ہے، قرب میں ہے، ان کے جو ہے پاس سے آپ گزرے، جو شہید ہو کر راستے میں پڑے تھے، حضور علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہید ہیں، تم ان کے پاس جایا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں تم ان کے پاس جایا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پر جانے کی تو خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقین مانیے ان کی قبر مبارک سے وہ خوشبو پھوٹتی ہے کہ آدمی سونگتا رہ جائے، اور جس کی دائمی ہی ناک بند ہے اسے کبھی خوشبو نہیں آئے گی۔ اللہ ان کی خوشبوؤں سے اس مزار مقدس کی ہمیں مالا مال فرمائے، اور ان کے مزار مقدس کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور حضور ان کے اہل بیت کرام سے اور ان کے اصحاب سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے آصف بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی آپ اسی موقع پر اگر 2-3 شعر سنا دیں تو متصل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔